کیا صلہ رحمی ایسے لوگوں کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہے جو بار بار دل دکھانے کا سبب بنتے ہیں؟ جی ہاں، قطع رحمی تو نہیں کر سکتے، صلہ رحمی ہی اس کو قریب لائے گی. قطع رحمی تو زیادہ دور کر دے گی، اور صلہ رحمی واجب، قطع رحمی حرام. رشتہ دار کے ساتھ تو مطلب حسن سلوک ہی کرنا ہے ہمیں، شریعت کے دائرے میں رہ کر. یہاں تو بس یہی تو جھگڑے کی بنیاد پڑتی ہے کہ مجھے دعوت نہیں دی، میرا دل دکھا دیا، میں بھی نہیں دوں گا. اب فاصلہ بڑھا یا گھٹا؟ اور بڑھے گا فاصلہ. میں نے اس کو سلام کیا، لے میرے کو جواب نہیں دیا، میں نے بھی اس کا سلام کیا، اس نے میں جواب نہیں دیا، منہ پھیر دیا، میں نے دفعہ ہو جائے، میرا جواب دیا نہیں. یعنی یہ اس نے زن آتا نہیں ہے کہ یار سنا نہیں ہوگا، توجہ نہیں ہوگی، پتہ نہیں کسی خیال میں گم ہوگا، یا جواب دیا ہوگا تو آواز میں نہیں سن پایا ہوں گا. اس نے اپنے طور پر درست جواب دیا ہوگا، آواز کے ساتھ دیا ہوگا، لیکن سلام کرتے میں کسی اور جہاں میں کھو گیا ہوں گا. کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، یا کوئی شور شرابے کی وجہ سے، یا کان میں کوئی سننے میں کچھ کمزوری ہے، یا بالفرض تو نہیں بھی دیا اس نے جواب، تو اس کو نیکی کی دعوت دے کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے وغیرہ. تو یہ کہ ہمارے یہاں تو چھوٹی چھوٹی سی بات کو لے کر وہ مسائل کھڑے کر دیتے ہیں. اور رشتہ داروں میں بالکل یہ کہ جدھر دیکھو بہن بہن، بھائی بھائی لڑے ہوئے ہوتے ہیں، ماں بیٹی، باپ بیٹا، ساس بہو، سسر داماد، جنگ چھڑی ہوتی ہے، خالہ کے بیٹے، ماموں کے بیٹے، سب لڑے ہوئے ہوتے ہیں. جدھر دیکھو مطلب جدائیاں جدائیاں جدائیاں. شیطان نے تو کہیں کا نہیں چھوڑا، میں لڑوا کر رکھا ہے، چاروں طرف ٹھنی ہوئی ہے. اس لیے یہ سب ختم ہونا چاہیے، ہمیں پہل کرنی چاہیے، پہل کرنا چاہیے. میں اپنی خالہ کا واقعہ سناتا ہوں. ہمارے بڑوں کا کبھی کوئی مسئلہ ہوا ہوگا تو وہ خالہ سے ترکیب نہیں تھی. ایک بار میں مطلب یعنی کہ بقرعید کے دن تھے، میں اپنی خالہ کے گھر چلا گیا. دعوت اسلامی شروع ہو چکی تھی، دعوت اسلامی تھی، مگر یہ میرے سیکورٹی کے مسائل نہیں تھے ان دنوں. میں چلا گیا، اب وہ دروازہ کھلا، خالہ تو حیرت میں پڑ گئی کہ تو، میں صلح کرنے آیا ہوں، میرا جھگڑا کچھ بھی نہیں تھا، ایسے ہی لگا میں آیا ہوں بس. خالو سے ملا، وہ بیچارے بیمار تھے. انہوں نے تو اتنا بڑا آدمی اگر ہمارے گھر چلا ہے، نام انہوں نے سنا ہوگا میرا کہ اب یہ دعوت اسلامی کا تھوڑا چرچا ہو گیا ہے. پھر پیاری پیاری باتیں ہوتی رہی آپس میں. پھر یہ کہ میں نے اپنی جو بہن تھی اور ان کو ذہن میں نے دیا، میں نے کہا بڑوں کے جو بھی تھے سب بھول بھال جاؤ، تم لوگ چلے جاؤ، میں نے تمہارے لیے راہ کشادہ کر دی ہے. تو میری بہن اور میرے بچوں کی امی، وہ تو تھی بھی نہیں، وہ تو جب مسائل ان کے گھر کے تو ہوتے ہیں بڑوں کے بعض اوقات، تو وہ بھی مل کر چلے گئے اور جا کر دوستی کر کے آ گئے. یہ کہ اگر اپنے جائیں نا کسی کے گھر پہ تو ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ وہ دھکا مار کے نکال دے. وہ دشمن بھی آ جائے گھر پہ تو لوگ مطلب اس کو مان دیتے ہیں. تو اس طرح مطلب کہ صلح کی جا سکتی ہے. تھوڑا پاؤں بھاری پڑتے ہیں، کچھ بولنا دے، لیکن اپنا قفل مدینہ ٹائٹ لگا کے جانا ہے. کچھ بولے تو بھی بولنا نہیں ہے، نہ گھسنے دے، دروازہ توڑ کے جانا نہیں ہے. وہ بولا بولی نہیں کرنی، چپ چاپ الٹے پاؤں السلام علیکم کہہ کر اللہ آپ کو مدینہ دکھائے یوں کہہ کر چلے آئے. آپ دیکھو گھر پہ بلانے آتے ہیں کہ نہیں آتے آپ کو؟ یہ تو دعا دے کر گیا ہے، مدینے کی دعا دی، ایسی قیمتی دعا، اور بن مانگے دی ہے. چلو چلو چلتے ہیں. یہ ایک میرے ویسے ہی یہ اپنے مفتی احمد یار خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے میراث شریف میں کہیں لکھا ہے کہ کسی سے کوئی جیسے ناراضی ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو آپ اس کو دعا دو، اللہ تجھے حج کرائے، اللہ تجھے مدینہ دکھائے، ٹھنڈا ہو جائے گا. وہ غصے میں ہوگا تو بزرگوں کے بھی نسخے بڑے پاورفل ہوتے ہیں. ڈاکٹروں کے نسخے ایک طرف، بزرگوں کے میٹھے بول کے نسخے ایک طرف، فارمولے کہ بیڑا پار ہو جائے. دنیا بھر کی دوائیں اور روٹھے ہوئے رشتہ دار کو کھلا دو، وہ سیٹ نہیں ہوگا. آپ میٹھے مدینے کی میٹھی بات کر کے اس پہ مٹھاس ڈالو، انشاءاللہ میٹھا میٹھا بن کر گلے سے لپٹ جائے گا.
آپ کرنے والے بنو، سب کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ. بس وہ کہ من جدہ وجدہ، کہ جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش میری طرف سے ہوگی، تکمیل اللہ پاک کی طرف سے ہوگی، کمپلیٹ وہ کر دے گا اپنی رحمت سے. یہ قرآن کریم میں اچھا ام المومنین، ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ نہیں، حضرت امیر المومنین اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے خالہ زاد بھائی جو کہ غریب و نادار مہاجر اور بدری صحابی تھے، حضرت سیدنا مصطح رضی اللہ عنہ، جن کا آپ خرچ اٹھاتے تھے، ان سے سخت رنج پہنچا. اور وہ یہ کہ انہوں نے آپ کی پیاری بیٹی ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے والوں کے ساتھ موافقت کی تھی. یہ پورا واقعہ ہے. تو اس پر آپ رضی اللہ عنہ نے خرچ نہ دینے کی قسم کھائی کہ میں اب مصطح کو، اپنے خالد بھائی کو خرچ نہیں دوں گا. ایسا کیوں کیا انہوں نے؟ اس پر پارہ 18 سورۃ النور کی آیت نمبر 22 یعنی 22 نازل ہوئی. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ترجمہ کنز ایمان. اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں، قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزریں. کیا تم اس سے دوست نہیں رکھتے، نہیں اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. جب یہ آیت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا بے شک میری آرزو ہے کہ اللہ پاک میری مغفرت کرے، اور میں مصطح اپنے اس خالد بھائی کے ساتھ جو سلوک کرتا تھا، جو اس کو کبھی موقوف یعنی بند نہ کروں گا. چنانچہ آپ نے اس مالی تعاون کو جاری فرما دیا. اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو شخص کسی کام پر قسم کھائے پھر معلوم ہو کہ اس کا کرنا ہی بہتر ہے تو چاہیے کہ اس کام کو کرے اور قسم کا کفارہ دے دے. حدیث صحیح میں یہی وارد ہے. مزید فرماتے ہیں اس آیت سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فضیلت ثابت ہوئی. اس سے آپ کی علو شان و مرتبت یعنی رتبے کی عظمت ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے آپ رضی اللہ عنہ کو آیت قرآنی میں اولو الفضل یعنی فضیلت والا ارشاد فرمایا. تو آپ نے یہ دیکھا نا، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو تھیں، ان پر تہمت لگانے والوں کی موافقت کی. معاذ اللہ نے کہ الفاظ اور بولنے کی ہمت نہیں ہے، تو اتنا بڑا مطلب ہے کہ وہ معاملہ تھا، لیکن قرآن نے یہی کہا کہ نہیں، سلوک جاری رکھو. تو ہماری لڑائی تو اتنی بڑی لڑائی ہو تو ہم تو لاشیں گرا دیں. ایک بات نہ تو گرتی ہے نا لاشیں. تو اتنے بڑے معاملے میں بھی اللہ پاک نے حسن سلوک ہی کا حکم دیا نا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صدیق اکبر ہے. انہوں نے کب اللہ پاک کے حکم کو ٹالنا ہے. اللہ پاک ہمیں بھی اپنے احکام کا پابند کر دے. تو آپ ڈھونڈیں کوئی آپ کی
پھپھی سے، خالہ سے، ماموزاد سے، تایازاد سے، کسی کزن سے، کہ کوئی قریبی رشتہ دار ہو، کوئی دور کا رشتہ دار ہو، اگر کوئی انبن ہے خدا نہ خواستہ، بھلے وہ قصوروار ہے، معافی مشکل. یہاں بھی قصوروار وہی تھے، خالہ زاد بھائی کا ہی لکھا ہے نا یہ قصوروار تھے، لیکن صدیق اکبر نے کمال کیا نا. تو ہم بھی مطلب بھلے وہ قصوروار ہو، ہم خود جا کر معافی تلافی کر کے گلے مل جائیں. دونوں جہانوں کی اسی میں بھلائی ہے، ورنہ گناہ، غیبت، دل میں بغض و کینہ بھرا رہے گا. اور بغض و کینہ اتنی بری مصیبت ہے، چھپی دشمنی یہ ہوتی ہے. بھلے آپ بولیں میرا دل صاف ہے، دل صاف نہیں ہوتا. بعض اوقات یہ بھی بندہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے کہ میرا دل صاف ہے، دل صاف ہوتا نہیں ہے، دل میں رنج ہوتا ہے. تو یہ کہ خالی منہ سے نہ بولے بلکہ واقعی دل صاف کرنے کی کوشش کرے، آہستہ آہستہ ہو جائے گا. فوراً نہیں بھی ہوا تو لیکن مل دے انشاءاللہ. یہ کہ دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا، گناہوں کا سلسلہ رکے گا. ورنہ یاد رکھیے کہ جس میں دل میں بغض و کینہ ہوتا ہے نا، شب برات میں جہاں کروڑوں اربوں کی بخششیں مغفرتیں ہوتی ہیں، اس بغض و کینہ رکھنے والے کی بخشش اس رات بھی نہیں ہوتی. اتنی یہ بری آفت ہے آپس میں اس طرح رنجشیں رکھنا اور جھگڑے لگا کے رکھنا. اور بولے میرا، پھر کوئی بولے تو سمجھائے نہیں اپنا دل سے، میرا دل میں کچھ بھی نہیں، نہ بغض و کینہ نہ. ارے بھائی تجھے پتا ہے بغض و کینہ ہوتا کیا؟ پر نہیں یہ کہہ رہے ہو اس کا مطلب تو پتا ہے. تب کوئی پوچھ لے کہ کیا ہوتا ہے یہ، تو آپ پھر بگلے جھانکو، لغت میں دیکھ کر بتاؤں گا، یا لڑائی شروع کر دو اسی سے. تو یہ نہیں، دل میں چھپی ہوئی دشمنی ہوتی ہے نا، اس کو بغض کہتے ہیں، کینہ کہتے ہیں. اور یہ ہم اگر غور کریں گے نا تو کسی پڑوسی سے خاربازی ہوگی اپنی، کسی دوست سے بھلے ملتے ہوں گے اس سے خاربازی ہوگی، اس سے بغض ہوگا ایسا کہ فلاں دن اس نے سب کے سامنے میری انسلٹ تو کی تھی، موقع ملے میں بھی چھوڑوں گا نہیں اس کو. یہ ہوتا ہے نا عام لوگوں میں، یہ کچھ بھی نہیں کر دے گا. وہ گجراتی کہاوت ہے، نمیوں تے اللہ نے گمیوں، جو جھکتا ہے وہ اللہ کو پسند آتا ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ، حدیث پاک ہے کہ جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ پاک اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. تو ہمیں یہ دنیا آخرت کی وہ بلندی چاہیے جو رب کی طرف سے خصوصی نوازش ہے. ہمیں جھک کر رہنا ہے. صلح کا گیٹ جو ہے نا وہ نیچے ہے تھوڑا، ہم یوں اکڑ کے جائیں گے تو سر ٹکرا جائے گا، صلح نہیں ہوئے گی. اور مردے اکھاڑیں گے اور وہ مطلب ساری لین دین اور تو تڑاک کے بعد یوں منہ چڑھا کے دوسروں کو دکھانے کے لیے صلح کر لی، میرا دل صاف ہے، میرے دل میں کچھ نہیں ہے، یوں دو چار جھوٹ بول کے چلے گئے اور رہے وہی کہ وہی، الٹا گناہ لے کر پلٹے گئے. نہیں، عاجزی، نرمی، معاف 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 معاف. ہم تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، لڑائی لڑائی معاف کرو، اپنا دل صاف کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یہ جو میں نے آپ کو روایت بتائی نا، یہ ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، اس کا نام ہے پھوپھی سے صلح کر لی. ہاں، ہاتھوں ہاتھ، پھوپھی سے ہاتھوں ہاتھ صلح کر لی. یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے لے لیں. اس میں اور بھی روایتیں ہیں کہ صلہ رحمی کس کو کہتے ہیں، قطع رحمی کس کو کہتے ہیں، اور کس طرح کیا کیا کرنا ہے، کب کب ملنا جلنا رکھنا ہے، کیا کرنا. اب تو ملنا بھی آسان ہو گیا یار، تو کتنا کنوینس اور ایزی ہے، بہت ایزی ہو گیا ہے. موبائل فون بھی ہے، اب تو واٹس ایپ بھی ہے، رابطہ رکھنا اتنا پرابلم نہیں ہے. دنیا میں کہیں بھی رشتہ دار ہو، بندہ چاہے تو اس سے رابطہ رکھ سکتا ہے.